بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین گرامی قدر، سیرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سیریز آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیرت کے اوراق آپ کے سامنے الٹے جا رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ نبی کی زندگی کے چند ماہوں سال آپ کے حصے میں آئے اور اس میں نبی کی تربیت حاصل ہوئی۔ علی ابن طالب جو آپ کے والد محترم تھے، ذی القدر صحابی ہیں، اچھے اخلاق اور کردار کے حامل ہیں، علم اور فضل سے معمور ہے، ان کی تربیت میں آپ رہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین جنت کی سردار، ان کی نگہداشت میں رہے، تو آپ کے اخلاق پر، آپ کے کردار پر، آپ کی شخصیت پر اس کا غیر معمولی اثر نظر آتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں لوگ بند کر کے رکھ دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاق، کردار، ان کی سیرت، ان کے محاسن، ان کی خوبیاں، ان کی اخلاقیات، یہ ورق الٹا ہی نہیں گیا، ورنہ آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر ہمارے لیے عبرت و نصیحت کی بے شمار چیزیں موجود ہیں، جن سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں، جن کی روشنی میں ہم چل سکتے ہیں، اور جن کی کہ اسوے کو اپنا کر کے ہم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا ایک اہم وصف آپ کی سخاوت و فیاضی تھی۔ آپ بڑے سخی، فیاض اور دریا دل تھے۔ سخاوت، فیاضی یہ تو آپ کو اپنے نانا سے ملی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی سخاوت کے حامل تھے۔ اس قدر آپ سخاوت کرتے تھے، اس قدر آپ سخاوت کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، نبی لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان کے اندر آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ تو نبی کی سخاوت بے مثال تھی۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ کچھ عنایت کیجئے، میں بہت غریب ہوں، میرے بچے بڑے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم کو جو ضرورت لائق ہے وہ جا کر کے کسی دکان سے تم لے لو، کسی بھی دکان سے لے لو، اس دکان والے کا نام مجھے بتا دو، اور کیا تم نے لیا ہے، کیا دینا ہے وہ بتا دو، میں انشاءاللہ یہ قرض ادا کر دوں گا۔ یہ نبی کی سخاوت ہے کہ آپ کے پاس نہیں ہوتا ہے پھر بھی آپ لوگوں سے قرض لے کر کے دے دیا کرتے تھے۔ تو نواس رسول کے اندر بھی اس سخاوت کے اثرات آئے۔ نبی کی سخاوتوں کو دیکھ کر کے آپ کا یہ نواسہ بھی سخی اور فیاض ثابت ہوا، اور اپنی سخاوت اور فیاضی سے خلق خدا کو آپ نے فائدہ پہنچایا۔ ایک بار آپ سفر میں ایک عورت سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور اس عورت نے آپ کو کھانا کھلایا۔ وہ جب مدینہ آئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو نہ صرف یہ کہ کھلایا پلایا، بلکہ آپ نے 1000 درہم اور 1000 بکریاں اس کو عطا کی۔ یہ سخاوت، یہ فیاضی۔ صرف کھانا کھلا دیا تھا ایک وقت کا، اس کے نتیجے میں آپ نے اتنا کچھ نواز دیا، 1000 درہم بھی دیا، 1000 بکریاں بھی دے ڈالی۔ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سخاوت تھی۔ اسی طرح سے ایک دیہاتی اونٹنی پر سوار ہو کر کے اور مدینہ آیا، اور اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ مجھے خون بہا ادا کرنا ہے، کسی کا قتل ہو گیا ہے اور وہ خون بہا مانگ رہا ہے، اگر وہ خون بہا میں ادا نہیں کر پایا تو مجھے اپنی جان دینی پڑے گی، اور 10,000 درہم خون بہا کے طور پر مانگا جا رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہمیں عنایت کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم دیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم، حضرت
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 درہم دیے. پھر وہ بیچارہ آگے بڑھا اور آگے جا کر کے حضرت عتبہ بن ابو سفیان سے اس نے سوال کیا، انہوں نے 200 درہم دیے، لیکن ان کو 10,000 درہم چاہیے تھا. کیسے پورا ہوگا، کہاں سے پورا ہوگا؟ بہت پریشان تھے، بہت زیادہ بیچارے غمگین تھے کہ یہ خون بہا میں کیسے ادا کر پاؤں گا. ایک شخص نے کہا کہ آپ کہیں مت جائیے، آپ سیدھا نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جائیے، وہاں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو یہ سیدھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو 10,000 درہم دیے. یہ تو دیا اور کہا کہ یہ خون بہا ہے، مزید 10,000 درہم اور دیے ان کو، اور کہا کہ تمہارے لیے اور بھی ضرورتیں ہوں گی، تمہارے ساتھ اور بھی مسائل ہوں گے، اس لیے تم 10,000 درہم اور لو. تو اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو 20,000 درہم دیے. یہ آپ کی سخاوت، یہ آپ کی فیاضی، یہ آپ کی دریا دلی. آپ کا دسترخوان بچھا رہتا تھا، لوگ آتے تھے اور کھا کر کے جاتے تھے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس سے اکتائے نہیں، کبھی آپ کا دل تنگ نہیں ہوا، بلکہ آپ کا لنگر ہمیشہ جاری رہتا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال تھا، اللہ نے اپنے لطف خاص سے نوازا تھا. امیر معاویہ بھی آپ کو تحفے تحائف دیا کرتے تھے، نواس رسول تھے تو دوسروں کی طرف سے بھی تحفے تحائف آیا کرتے تھے، آپ کی اپنی تجارت بھی تھی. تو اس طرح سے مال کی فراوانی تھی. لوگوں کے پاس مال جب ہوتا ہے تو لوگ اسراف اور فضول خرچی کا مظاہرہ کرتے ہیں، غیر ضروری طور پر اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، پیسہ اڑاتے ہیں، اور اس کے نظارے آپ گرد و پیش میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ مال ہونے کے باوجود آپ نے اس کو غیر ضروری طور پر خرچ نہیں کیا، آپ نے اسراف و فضول خرچی نہیں کی، آپ نے پیسہ اڑایا نہیں اور بیجا خرچ نہیں کیا، بلکہ آپ اللہ کا دیا ہوا مال غریبوں اور مسکینوں پر آپ خرچ کرتے تھے. فقراء اور مساکین کی تقویت کا آپ ذریعہ بنتے تھے. آپ خود فضول خرچ نہیں تھے، اور جن کو آپ دیتے تھے ان کو بھی آپ یہ کہتے تھے کہ سنبھال کر خرچ کرنا اور فضول خرچی مت کرنا. لا تبدر ان المبدرین کانوا اخوان الشیاطین، زیادہ اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو اس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیحت کرتے تھے، ترغیب دیتے تھے. خود فضول خرچی سے اپنے آپ کو آپ نے بچایا تھا، اور دوسروں کو بھی آپ فضول خرچی نہ کرنے کی نصیحت کرتے تھے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سخاوت، فیاضی، دریا دلی، اور پھر آپ کا امیر ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود اسراف اور فضول خرچی سے بچنا، یقیناً یہ آج کے لوگوں کے لیے ایک بہت بہترین سبق ہے. اور اس سبق کی بنیاد پر لوگوں کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، اور فضول خرچی، اسراف سے بچنا چاہیے. اللہ کی دی ہوئی نعمت کا غیر ضروری خرچ نہیں کرنا چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر صبر اور قناعت بھی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی. آپ قناعت کے خوگر تھے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا اس پر آپ قناعت کرتے تھے. مال و دولت کی حرص اور ہوس یہ پال کر آپ نے نہیں رکھی تھی. دوسروں کو دیکھ کر کے کڑھنا اور دولت اور مال میں ان سے آگے بڑھنا، ایسا کوئی جذبہ آپ کے اندر پایا نہیں جاتا تھا. اللہ نے جو کچھ بھی دیا تھا اس پر خوش تھے، اس پر راضی تھے، اس پر قانع تھے. اور اسی طرح سے تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، یہاں تک کہ کبھی اگر آپ کے ساتھ تنگ دستی کا معاملہ آیا، اسرت کا معاملہ آیا، تو وہاں بھی آپ جو ہے صبر کا مظاہرہ کرتے تھے. اور آپ اپنی تکلیف، اپنی پریشانی اور اپنی اسرت اور تنگ دستی کا کہیں رونا نہیں روتے تھے. اور ہمیشہ قرآن نماز پڑھتے اور قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے. استعینوا بالصبر والصلاح
ان اللہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ تو آپ صبر کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، کیونکہ مصیبت کو، تکلیف کو، پریشانی کو ٹالنے والی چیزیں یہی ہیں۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ اذا حزبہ امر لجا الی الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی، کوئی مصیبت آپ کے اوپر نازل ہوتی، کسی بڑی پریشانی میں آپ گرتے، تو آپ نماز کے اندر پناہ ڈھونڈتے تھے، نماز کے اندر داخل ہو جاتے تھے اور اللہ سے پناہ مانگتے تھے۔ یہی اسوہ، یہی طریقہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنایا ہوا تھا، اور اس پر پوری زندگی آپ کاربند رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر آل بیت اور اہل بیت کے اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔